اور ایسا ہی دیکھنے کو ملے۔ اب یہ تو ہوتے ہیں جو کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں، جب وہ تو منہ میں پڑھتے ہیں، اس کو کلام مقدس میں پر اسرار الفاظ جن کو کوئی نہیں سنتا، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بڑبڑا رہے ہیں، وہ پھسپسانا کہا گیا۔ یشعیاہ نبی کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں یا جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں کر رہے تھے وہ کیا غلط۔ 8واں باب اور اس کی 19ویں آیت کہ اور جب وہ تم سے کہیں تم جنات کے یاروں اور افسونگروں کی جو پھسپساتے اور بڑبڑاتے ہیں تلاش کرو، تو تم کہو کیا لوگوں کو مناسب نہیں کہ اپنے خدا کے طالب ہوں؟ ایسے پھسپسانے اور بڑبڑانے والوں کی نسبت کیا ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ہم خدا کے طالب ہوں؟ ہم تو ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کتنے جائیے، اولاد نہیں ہوندی، کیڑا دم کرے گا، کیڑا ہے کرے گا، تو خدا کے لوگ زندہ خدا پر ایمان دیں، زندہ خدا کی طرف لوٹیں۔ اس سے منع کیا گیا۔ آبار کی کتاب اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے ہمیں منع کیا گیا۔ 19واں باب 26ویں اور 31ویں آیت پر رہا، یہاں لکھے تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا، منع کیا گیا۔ خدا کے کلام نے اس بات سے منع کیا۔ اور پھر 31ویں آیت میں یوں لکھا ہے جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا تاکہ وہ تم کو نجس بنا دیں، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ ان کے پاس جانے والے بھی نجس بن جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لوگوں زندہ خدا کو چھوڑ کر ایسا نہ کریں۔ اخبار کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ ایسے لوگ جو کرتے تھے نا، جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی۔ 20ویں باب کی 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے اور وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو، آج ہمارے لوگوں نے شروع یہ کام کر دیا۔ کہتے دعا کرو جی، میں جی دعا کی تھی، میں بدرو نظر آئی ہے۔ تو خدا کے لوگوں دیکھو خدا کا کلام کیا کہتا ہے، وہ مرد یا عورت جس میں جن ہو یا وہ جادوگر ہو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ ساڈے تو سارے بچے جان تو مار دو بھائی، نہ تو بڑیاں بدروواں جہدے کو لے کے جاؤ جی انہوں بدروواں چمڑ گئی، انہوں بدروواں چمڑ گئی۔ کلام مقدس کیا کہہ رہا ہے، جس مرد یا عورت میں جن ہو وہ کیا ہے، اور وہ جادوگر ہو تو اسے کیا کر دیا جائے، مار دیا جائے، جان سے مار دیا جائے۔ کاش ہم اپنے زندہ خداوند پر ایمان رکھتے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے پرانے لوگ، آپ کو پتہ اس بات سے، جب تھوڑا اوپر چلا جائے تو معاف کریں، ہمارے پرانے لوگ ایتھے انہیں چند طرح بنایا ہوں یا ایتھے بازو تو بنایا ہوں۔ اب وہ تو زمانہ نہیں رہا، وہ تو بےچارے پتہ نہیں کم علمی میں بناتے تھے یا مجھے نہیں پتا کس شوق سے یا کس وجہ سے بناتے تھے، اس بات کا مجھے علم نہیں۔ لیکن آج آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھیں کبھی آپ، گوروں کو دیکھ لیجیے، انڈیا کو دیکھ لیجیے، پاکستان میں بھی آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں۔ کیوں بنواتے تھے؟ لیکن اگر آج اس دور میں بھی کوئی ٹیٹو بنواتا ہے تو کلام مقدس کی آواز جو ہے اخبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت، ہمارے نوجوانوں کو تو بڑے باجوؤں تے کٹ لائے ہوندے نے، پتہ نہیں کی نہ لے کے اتنے جلائے ہوندے نے، اتنے کٹے ہوندے نے۔ تو کلام پڑھو تو صحیح، رک کے بندو دیکھو تو صحیح کیا کہتا ہے خدا کا کلام۔ اخبار کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت یہ کہتی ہے تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا اور نہ اپنے اوپر کچھ گدوانا۔ انگریزی میں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیٹوئنگ، یعنی ٹیٹو بناتے ہیں جو گدوانا اپنے بدن پہ کچھ۔ تو خدا کے کلام نے تو اس سے منع کیا تھا، آج بڑے شوق سے بڑی خوشی سے وہ یہ سارے ٹیٹو بناتے پھرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ بنوانا جو جسم پہ اپنے بدن پہ وہ کٹ لگاتے تھے یا یہ ٹیٹو بنواتے تھے، گدواتے تھے ان کو، یہ بے ایمان اور لا خدا لوگوں کا کام ہے۔ ہیدن یہ کرتے تھے۔ آپ بھی وہ بننا چاہتے ہیں؟ خدا کو چھوڑ کر ایسی راہوں پر جانا چاہتے ہیں؟ دیانتداری سے مجھے آپ سب بیٹھے ہیں، آپ جاننے والے لوگ ہیں، خدا کے کلام کے پڑھنے والے لوگ ہیں،
ہم نے کیا راہیں اختیار کر لی, لوگوں کو, اپنے سادہ لوگوں کو اس لائن میں لگا دیا, چلو پکڑو بوتلیں پانی کی بھرو, لے آؤ ہمارے پاس. آج آپ دیانتداری کے ساتھ, میرا علم شاید کم ہے اور میں مانتا ہوں کم ہے, آپ اتنے لوگ بیٹھے ہو, میں اکیلا ہوں, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ کہاں خدا کے کلام نے یہ حکم دیا تھا کہ پانی کی بوتلیں پکڑو, ان پہ دعا کراؤ اور یہ ایسے کرو. کوئی شخص آپ میں سے, ایک بہن, بھائی, بچہ, بزرگ, نوجوان, کوئی بھی اٹھ کے مجھے بتا کہ جی یہاں حکم تھا, آپ کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہاں تیل کے بارے یعقوب کے خط میں ذکر ضرور ہے, لیکن وہاں کیا ذکر ہے کہ وہ تیل دعا کی جائے اور وہ بدن پر لگا دیا جائے. یہ نہیں کہ کر رہا چھوڑو مہینے بعد موقع پھر پاج. تو یہ تو صرف ایک بیوہ کی مثال تھی جس کے گھر میں تیل کی کوپی میں تیل بڑھتا رہا, اور وہ کیا تھا, یہ کہاں پہ آپ لے آئے, اس کو کہاں سے کہاں ملا دیا آپ نے. یہ سارا کچھ ہم خدا کے کلام کے خلاف چلے گئے. ہم نے اپنا خداوند سے بھروسہ اٹھا کے ایسی چیزوں پر کر. ہمارے گاؤں میں ایک بزرگہ ہوتی تھی, اس کا نام زینب بی بی تھا. وہ اپنی سادگی اس کی دیکھیے کیا تھی, کہتے تھے جو میں دوائی نہیں لین جانا, دم کران بھی نہیں جانا. وہ پتہ کیا دن سی بائبل پڑھی, وہ دھاگا ناپیا, انہیں گل چ پا لینا یا باندھ پا لینا, گھنٹے بعد وہ بخار لگ جاتا. بات تو ایمان کی ہے. اب نہ اس دھاگے میں کچھ, ہم نے تو بائبل کو بھی ایک تعویذ بنا دیا کسی نہ کسی طور سے. بائبل مقدس کو تکیے گی نا جی ڈر لگ رہا ہے, بائبل پڑھے تو ہم منگے تو نہ پہ ڈر لگے, بائبل تکیے تھلے رکھنا ڈر مک دیں. کہاں گئے, کہاں گئی ہماری یہ مسیح جو ہم نے جو کچھ سیکھا کلام مقدس میں سے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آج آپ کو تنگ کریں گی, لیکن اگر آپ ان سے باز آ کر زندہ خدا کی طرف دھیان دیں گے تو یہ آپ کو اپنی زندگی کی راہوں پر کام سکتا ہے. کئی دفعہ میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, اچانک بائبل کھولی تے خدا نے مینوں اے پیغام دیتا. وہ بچارے کی کرن جڑے ہفتہ ہفتہ سٹڈی کرتے رہتے تد بھی ایک پیغام تیار نہیں ہوتا. وہ کی کرنا, پھر یہ آسان طریقہ نہیں ہے, سویرے اٹھے منہ ہاتھ دھوتا بائبل کھولی, چلو جی آج یہ ہوئی پیغام. عزیزو جو کچھ آپ پڑھتے ہو ایک آج پڑھ منصوبے کے ساتھ. منصوبہ کیا کہنا, مطلب یہ کہ اب خدا کے حضور جھک کر, اس کے روح القدس کے تابع ہو کر کہ میں نے اس سے سیکھنا ہے اور مجھے خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے, اس طرح. غیر قوموں کی دیکھ کر ہم نے بھی روزریاں پڑھنا شروع ہو گئے. ہم کوئی کلام میں ایک حوالہ تو بتا کہ جی یہ کلام مقدس میں حکم دیا تھا, شاگردوں نے ایسا کیا تھا, مسیح نے ایسا کیا تھا, ابتدائی کلیسیا ایسا کرتی رہی ہے. کوئی ایک مثال تو خدا کے کلام کی دو. کئی دفعہ یہ میرا بھی ایمان ہے, آپ کا بھی ایمان ہے, اور اچھی بات ہے, ایسا ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند نے کہا کہ میں تیری آمد و رفت میں تیرے ساتھ. جب آپ سفر پہ جاتے دعا کر کے, لیکن کچھ علم نہیں ہوتا کہ راستے میں آپ کو حادثہ پیش آ جائے, آپ دعا کر کے گھر سے چلے, خدا نے خاصا حادثہ پیش آ گیا, پتہ نہیں پڑنا کیڑے ویلے دی نیکی کام آ گئی ہے, کیڑے ویلے دا ہاتھاں دا دتا کام آ گیا. تو پھر جس خدا پہ بھروسہ کر کے چلے تھے, جو فضل کرنے والا خدا, جس کی مہربانی سے آپ بچے ہو, جس کی مہربانی سے آپ زندہ ہو, وہ کہاں گیا؟ اگر آپ کے ہاتھ کا دیا یا آپ کی نیکی کام آنی ہے تو پھر خدا کے فضل کا تو آپ کی زندگی میں کوئی کام نہ ہو. پھر اس کے بیٹے کا صلیب پر قربان ہونا آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اگر آپ کی نیکی کام آنی؟ ہمارے نیک کام ہمیں بچا نہیں سکتے. عزیزو اپنی زندگیاں بدلو. یہ 96 زبور جو تھا, کیوں میں نے کہا کہ یہ گایا جائے اس پیغام کے لیے, اس میں بڑا خوبصورت ہے. آؤ ایک نواں گیت رب لئی. آج باقی سب کو چھوڑ کر آج اپنی زندگی میں ایک نیا گیت جو ہے اس کو تیار کرنا. اور وہ گیت کیا ہے؟ خداوند میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کروں. کاش ہماری زندگیوں میں آج یہ نیا گیت بنے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سلیب کے آگے, پتھر کی ہو لکڑی کی ہو, سلیب کے آگے سجدے کرتے رہتے. چلو بھائی, سلیب کے آگے کیا سجدے کر رہے ہیں؟ وہ لکڑ کی یا پتھر کی سلیب آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیب کا پیغام اگر آپ نہیں سنتے, یا لکڑ کی, پتھر کی, سونے کی, چاندی کی بنی سلیب آپ کو کوئی پیغام نہیں دے رہی, کچھ فائدہ نہیں. گلے میں ڈالو, بازو پہ ڈالو,